جو آپ نے پڑھ لیا ہے اس کو یاد کرنا، اس کو دہرانا، تو یا تو انسان خود سے دہراتا رہے، خود سے اس کو دہراتا رہے جو یاد کیا ہے اپنے دل میں، جیسا کہ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الجامع اخلاق الراوی میں ذکر کیا ہے، امام سفیان رحمہ اللہ کا قول کہ اجعلوا الحدیث حدیث انفسکم او فکر قلوبکم تحفظوہ، کہ آپ حدیث کو اپنے دل کی بات بنا لیں۔ کیا مراد ہے؟ اپنے دل کے اندر جو آپ خیالات سوچتے ہیں، فضول بیٹھے ہیں، فارغ بیٹھے ہیں، ذہن میں جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں، یا کام بھی کر رہے ہیں تو ذہن میں جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں، وہ خیالات بھی آپ کو کس کے متعلق آنے چاہیے؟ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے، جو آپ نے مسئلہ پڑھا ہے، جو آپ نے علم حاصل کیا ہے کہ فلاں مسئلہ ہم نے پڑھا تھا، وہ ایسے اور ایسے ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں انسان، لیکن ذہن میں جو فکر ہے، ذہن میں جو سوچ ہے، وہ کیا چل رہی ہے؟ وہ اسی کی چل رہی ہے، اسی کو انسان دہرا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اجعلوا الحدیث حدیث انفسکم، یہ جو حدیث تم پڑھتے ہو اس کو اپنے اپنی سوچ کا حصہ بنا لو، او فکر قلوبکم، یا اپنے دل کی فکر، دل کی جو سوچ ہے وہ بنا لو، تحفظوہ، تو آپ اس کو یاد کر لیں گے، آپ کو وہ یاد ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ انسان جو چیز پڑھی ہے اس میں وقت بھی نہیں لگے گا۔ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو ہم عموماً فضول خیالات سوچ رہے ہوتے ہیں، فلاں کے بارے میں، فلاں ایسا ہو گیا، مستقبل کے بارے میں، ماضی کے بارے میں کوئی واقعہ، تو اس کی بجائے کیا ہے؟ وہ آپ علم کو اپنی سوچ بنا لیں۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی کے سامنے اس کو بیان کر دیں، یہ بھی دہرائی کی ہی ایک صورت ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ کے متعلق جیسا کہ الآداب الشرعیہ میں ابن مفلح رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ انه كان يرجع الى منزله وقد سمع حديثا كثيرا فيعيده على جارية له من اوله الى اخره كما سمعه ويقول لها انما اردت ان احفظه۔ حدیث پڑھی اپنے استاد سے، شیخ سے، گھر گئے، گھر جا کے ان کی لونڈی جس بیچاری کو کچھ بھی نہیں آتا ہوتا تھا، اس کے سامنے ساری احادیث کو دہراتے تھے، اور پھر اسے کہتے تھے کہ میں یہ جو ساری دہرا رہا ہوں احادیث تیرے سامنے اس لیے نہیں کہ تجھے کوئی علم دے رہا ہوں، بلکہ میں اسے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں وہ مجھے یاد ہو جائے۔ امام اعمش رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسا کہ مسند ابن الجاد میں ہے کہ کان اسماعیل بن رجاء یجمع الصبیان ثم یحدثهم، کہ امام اسماعیل بن رجاء رحمہ اللہ یہ بچوں کو جمع کر لیتے اور پھر انہیں وہ حدیث بیان کرتے جو انہوں نے پڑھی ہوتی تھی، کس لیے؟ کہ مجھے یاد ہو جائے، یعنی اس کو دہراتے تھے۔ امام ابراہیم النخعی رحمہ اللہ کا قول امام ابن ابو شیبہ رحمہ اللہ نے المصنف میں ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں اذا سمعت حدیثا فحدث حين تسمعه ولو ان تحدث من لا يشتهيه وانه يكون كالكتاب في صدرك، جب آپ کوئی حدیث سنیں تو آپ جب بھی سنیں، جس وقت سنیں اسی وقت کسی کو وہ سنائیں، کسی کے سامنے وہ دہرائیں، چاہے کسی ایسے بندے کے سامنے ہی دہرا دیں جو نہیں بھی سننا چاہتا، وہ نہیں سننا چاہتا لیکن آپ اس کے سامنے دہرا دیں، اس سے کیا ہوگا؟ یکون کالکتاب فی صدرک، وہ آپ کے دل میں اس طرح نقش ہو جائے گی جس طرح سے کوئی بھی کتاب پر لکھے ہوئے حروف اس پر نقش ہوتے ہیں، جس طرح وہ محفوظ ہوتے ہیں اس طرح سے وہ بھی حدیث آپ کے دل میں محفوظ ہو جائے گی۔ تو کسی کے سامنے اگر کوئی مسئلہ آپ نے پڑھا ہے اس کو دہرا دیں تو یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہے اس کو یاد کرنے کا۔ اس کے متعلق بھی کئی ایک محدثین کے آثار ہیں۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے جامع بیان العلم و فضلہ جو ان کی کتاب ہے اس میں امام عطا خراسانی رحمہ اللہ ان کے بارے میں نقل کیا ہے کہ کان اذا لم یجد احدا اتى المساکین فحدثهم، اگر انہیں کوئی بھی نہیں ملتا تھا کہ جس کے سامنے دہرائی کر لیں، جس کے ساتھ مراجعہ یا مذاکرہ کر لیں، تو کیا کرتے تھے؟ جو مسکین غریب فقراء لوگ کہیں پر بیٹھے ہوتے ان کے پاس پہنچ جاتے اور ان کے سامنے جا کے وہ اپنا سبق دہراتے، اور اس سے ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ یرید بذلک الحفظ، وہ اصل میں یاد کرنا چاہتے تھے کہ جو میں نے پڑھا ہے وہ مجھے اب یاد ہو جائے، بھولے نہ۔